السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جنت کے نظارے نامی سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے بہت اہم ہونے والا ہے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ جنت میں جو بھی جنتی تمنا کرے گا، جو بھی جائز خواہش کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی خواہش پوری کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ تمہارے لیے جنت میں جو بھی تمہارا جی چاہے گا، جس کی بھی تم تمنا کرو گے، وہ تمہارے لیے جنت میں وہ نعمت موجود رہے گی، اور جو بھی نعمت تم چاہو گے، بلاؤ گے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حاضر کر دیں گے۔ یہ غفور الرحیم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اور جنت میں کیسی کیسی نعمتیں رکھی گئی ہیں، دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی مشابہت ہے دنیا میں جنت کی نعمتوں کی، تو صرف نام کی مشابہت ہے۔ بارہا یہ حدیث آپ سنتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے جنت میں اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کسی نگاہ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کسی کے دل میں کھٹکا نہیں ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں وہ نعمتیں نہیں آئی ہوں گی، کسی کے حاشیے خیال میں وہ نعمتیں نہیں آئی ہوں گی۔ پڑھ لو، پڑھنا چاہتے ہو۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ جنتیوں کی نگاہوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں تیار کی گئی ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ تو جنت میں جو بھی جائز تمنا ہوگی، خواہش ہوگی، وہ پوری کی جائے گی۔ میں اس حوالے سے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المؤمن اذا اشتہى الولد فی الجنہ، ایک مومن آدمی جنت میں اگر اولاد کی تمنا کرے گا، لڑکے کی تمنا کرے گا، اللہ وہ بھی پوری کرے گے۔ فَكَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي۔ آدمی کا دل چاہے گا کہ اس کے وہاں بیٹا ہو جائے، اس کی بیوی کے بطن سے کوئی لڑکا پیدا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کی گود ہری نہیں ہوتی ہے۔ جنت میں اللہ یہ تمنا پوری فرمائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ہی ساعت میں، ایک ہی گھڑی میں حمل ٹھہر جائے گا، اور ڈیلیوری بھی ہو جائے گی، اور بچے کی عمر بھی بڑھنے لگے گی، جس طرح آدمی چاہے گا۔ دوسری حدیث، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی، ایک دیہاتی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے تذکرہ کیا جنت کا، کہ ایک جنتی آدمی نے اللہ جل شانہ سے اجازت مانگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، مولا پرمیشن دے دے۔ تمنا کی اس نے کہ اللہ میں جنت میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دیکھو، دنیا میں آدمی جب کوئی کام کرتا ہے نا، تو بسا اوقات اس کام سے اسے بڑی محبت ہو جاتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ جو دیہاتی ہوتے ہیں کھیتی باڑی سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ اب جنت میں بھی ایک جنتی ایسی تمنا کرے گا، اپنی خواہش کا اظہار کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کہیں گے کہ بندے کیا کوئی کمی ہے، کیا کوئی نعمت کی کمی ہو تو بتا دے۔ بندہ کہے گا نہیں، انی احب ان ازرع، اللہ بس میری تمنا ہے، شدید دلی خواہش ہے کہ میں کھیتی کروں۔ تو وہاں ہل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کسان کتنی تکلیفیں جھیلتا ہے، وہاں کوئی کلفت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے۔ اچانک زمین میں بیج پڑ جائے گی، اور اچانک کونپلیں پھوٹیں گی، کھیتی لہلہانے لگے گی، اور پھر کھیتی پک کے اس کی کٹائی بھی ہو جائے گی، اور اتنا راشن، اتنا اناج اور غلہ کہ حدیث کے اندر آتا پہاڑ کے جیسا ڈھیر لگ جائے گا، آدمی دیکھ کے بڑا خوش ہوگا۔ لیکن اللہ کہیں گے بندے کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے۔ وہ دیہاتی جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول وہ کوئی قریشی انصاری ہوگا جس نے یہ تمنا ایسی کی ہوگی، یہی لوگ کھیتی والے ہیں، انہی کی یہ تمنا پوری ہوگی۔ ہم تو اونٹ پالنے والے، جانور چرانے والے، ہماری ایسی کوئی تمنا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی بات سن کر کے ہنسنے لگے۔ ایک تیسری حدیث سن لیجئے،
جنت میں ہر تمنا پوری ہوگی، جائز تمنا اگر ہے، اگر غیر فطری ناجائز خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی جنت میں، لیکن جائز فطری خواہش جو ہے اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اور وہ خواہش اللہ پوری فرمائیں گے۔ کہ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں کیا گھوڑا بھی ہوگا؟ علامہ البانی وغیرہ نے اس حدیث کی تحسین کی ہے، جنت میں کیا گھوڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے تو تجھے یاقوت جو قیمتی پتھر ہوتا ہے، سرخ یاقوت چمکتا ہوا، اس کا گھوڑا اللہ عطا کریں گے جس پر تو سوار ہوگا، اور وہ گھوڑا تجھے جنت میں لے کے جہاں چاہے گا وہ پھرتا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں ہر جائز تمنا پوری ہوگی۔ اللہ سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔